ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نا پشا کے پانی جو پلا دے میرے کو جانے مجھے بچے کی نبض دیکھے ماں بے حواس ہے، نے دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے، پھر بھی آس باجنے کی آس ہے، پھر بھی آس باجنے کی آس ہے۔ کہتی تھی کیا کروں میں دہائی حسین کی کس طرح ان کی سانس کو ٹھہراؤں یا علی، پانی کا غیر میں کہاں پاؤں یا علی، پانی کا غیر میں کہاں پاؤں یا علی، کسی بھی کو آنکھ کھولے دے اب کھولتے نہیں، روتے نہیں مگتے نہیں بولتے نہیں، روتے نہیں مگتے نہیں بولتے نہیں۔ آخر کہاں جب نے بلاؤ امام کو، لاؤ خدا کے واسطے لاؤ امام کو، ادھر بے دبا کا ہاتھ سناؤ امام کو، نیلے رگے گلے کی دکھاؤ امام کو، نیلے رگے گلے کی دکھاؤ امام کو۔ اکبر کی لاج لے گئے ہیں قتل گاہ میں، کوئی بگا لو بھی ہو گرا میں، کوئی بگا لو بھی ہو گرا میں، حضرت لٹا
حسین بھائی کو بن بھائی کے کہاں اکبر تمہاری لاج کا خالق اکبر تمہاری لاج کا خالق ہم خیمہ گاہ میں جاتے ہیں اصغر بلاتے ہیں ان کو بھی پاس لاگے تمہارے لٹاتے ہیں ان کو بھی پاس لاگے تمہارے لٹاتے ہیں بیٹھے سرانے جھولے کے شبی سر جھکا اصغر کے کان سے لبے موجز نما ملائے چپکے سے کچھ کہا کہ وہ سنتے ہی مسکرائے سوئے حسین آتے ہوئے سوئے حسین آتے ہوئے بولی سکینہ بابا نے مشکل کشائے گی اماں مبارکہ کلی میرے بھائی کی اماں مبارکہ کلی میرے بھائی کی جھکا کے ساتھ رو کر کہا جو کہنا تھا سو کہہ چکا پدر باقی رہی نہ بات کوئی ہے میرے پسا سو کی زبان تو بگل سو کی زبان تو نکال کر تیری زبان بابا جو نورے تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ندیا کنارے بانو بی بی کھڑی پکارے اصغرا ہو ندیا کنارے گودی ہمری کی نوکھا لی تیر کے مارے اصغرا ہو ندیا کنارے مکھ پر اچرا ڈالے ماواری ارے ماواری ارے ماواری ارے ماواری کوک رہی ہوں کب کی نڈھالی راج دلارے آنکھوں کے تارے نیند کے مارے اصغرا ہو ندیا کنارے ہوئے جو پیاسے جھولے میں نیم جا صغار صغیرو تشنو بے شیرو بے زباں صغار پھرا کے آنکھیں لگے لینے ہچکیاں صغار پکاری بانوے بے کشلے کا صغار پکاری بانوے بے کشلے کا صغار ذرا سی عمر میں
سے منہ کو موڑتے ہو قصور کیا ہے جو مادر کا ساتھ چھوڑتے ہو قصور کیا ہے جو مادر کا ساتھ چھوڑتے ہو وطن سے میں تمہیں چھاتی لگا لائی ہوں دعائیں پڑھتی ہوئی کربلا تک آئی ہوں ستم رسیدہ ہوں واری فلک ستائی ہوں نہ سمجھو ماں مجھے بیٹا تمہاری دائی ہوں نہ موڑو آنکھ پیغمبر کا واسطہ اصغر دغا نہ دو علی اکبر کا واسطہ اصغر دغا نہ دو علی اکبر کا واسطہ اصغر اسیر درد و علم ہوں میں خاص تاجا بیٹا جگر میں درد ہے آنکھوں میں خون چکا بیٹا جہاں سے اٹھ گیا اکبر سنو جوان بیٹا چلے جو تم بھی تو پھر زندگی کہاں بیٹا چلے جو تم بھی تو پھر زندگی کی مجھے نہ ہوئے گی تمہارے واسطے مادر کی جان کھوئے گی تمہارے واسطے مادر بھی جان کھوئے گی کیا ہے جھولے کے نزدیک بیوں نے ہجوم بلائے لیتی ہے بچے کی زینب کلثوم بہوا بھتیجے کو خوراکی دیتی ہے کلثوم بپا ہے شور کے مرتے ہیں کرے معصوم پیدر کو ماں کو ضعیفی میں داغ دیتے ہیں گلا ہے سوکھا الٹی سانس لیتے گلا ہے سوکھا ہوا الٹی سانس لیتے ہیں پی کے ہاتھوں پا گردن ذرا سی ڈالے ہیں عطر سے ہونٹوں پا سوکھی زبان نکالے ہیں پیدر کی جان ہے ماں کے مرادوں والے ہیں بڑے دکھوں کے بڑے منتوں کے پالے ہیں بڑے دکھوں کے بڑے منتوں کے پالے ہیں سر سے مادر ناشاد اب بچھاڑتی ہے علی اصغر علی کی بیٹیاں بہویں ہوئی بہت مستر پکاری شے کو یہ دیوڑی سے بانوے بے پر شتا اے ابن ساخی کوثر شتاب آئے اے ابن ساخی کوثر جہاں سے اصغر معصوم کوچ کا آرتا ہے یہ بے زبان مہینے کا پیار مرتا ہے یہ بے زبان
बाबा 6 महीने का प्यार समरता है। नाचो के सुन के ये नोहा सुन के शहे खास आमरन से फिरे गए थे तशनदान तशनकाम रन से फिरे सुए खयाम फलक एहतिशाम रन से फिरे हुआ ये त्योड़ी पा गुल्लो इमाम रन से फिरे हुआ ये जोड़ी पा गुल्लो इमाम रन से फिरे। शाना जाए कहीं जख्म खाए आते हैं खबाए सुर्ख लौ में ना आते खबा है सुर्ख लौ में ना आते कदम पर गिर के ये चिल्लाई बा नुए दिलगीर खुदा के वास्ते कुछ जल्द की जिए तदबीर करेगा रहम ना बच्चे पे क्या कोई बेपीर सगीर तशदा बेगुनाह सगीर तशदा बेगुनाह सुनेगा आपसे हाल इसका जो कोई तो साहिब औलाद में रोएगा कोई तो साहिब औलादों में होएगा। ये कह के आंखों में सुरमा दिया बदी दे तार झंडूले बाल सवा रे बला ले लेकर अमामा रख दिया छोटा सा चांद के सर पर मिला चुकी उसे कुर्ता बिना वो खासा जिगा पिन्हा चुकी उसे कुर्ता बिजा वो खासा जिगा कहा के बीबियों यूसुफ नौने मेरा उम्र में दूल्हा बना लाल मेरा हुए जो प्यासे परवरदिगार वास्ता पंजतन पाक चार दम आसमीन के सदक़े से शहज़ादी अली असग़र इस्लाम के सदक़े से बानी मजलिस हाज़िनी मजलिस को खासिद को बल्ला इन सब के घरों को आबाद और शाद रख बच्चों को बड़ों को सबको अपनी स्वामान में रख हमें जो बीमार है सेहत कामिल अता कर बतूफ़ल पंजतन पाक चार दम आसमीन के सदक़े से जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे बतूफ़ल पंजतन पाक चार दम आसमीन के सदक़े हम सब का ख़ातिमा ईमान पा हो बतूफ़ल पंजतन पाक चार दम आसमीन। सलाम के 2-3 शेर उसके बाद एक बाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम सकीना कैद हो कर शाम के जिंदा में जब आई सकीना कैद हो कर शाम के जिंदा में जब आई वो बच्ची उस अंधेरे घर की तारीकी से घबराई मुक़द्दर ने अजब आफत की पहली रात दिखलाई
زمیں تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھڑی زنداں کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا اسے کہتی تھی سنتا جا میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں ایک پیغام ہے میرا اگر تجھ کو ملیں بابا تو یوں کہیو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا جو وہ تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو یوں کہیو در زنداں میں روتا چھوڑ آیا ہوں تو یوں کہیو در زنداں پہ روتا چھوڑ آیا ہوں ہوئی میں قید جب سے آن کر تم نے خبر بھی لی اے بابا جان بھولے گی نہ مجھ کو شمر کی سیلی یہ پہنچا کھینچ کر باندھا کلائی ہو گئی نیلی گلے کی اب تلک رسی کوئی کرتا نہیں ڈھیلی یہ میرے زخم کانوں کے مجھے سونے نہیں دیتے یہ میرے زخم کانوں کے مجھے سونے نہیں دیتے جو روتی ہوں تو یہ ظالم مجھے رونے نہیں دیتے جو روتی ہوں تو یہ ظالم مجھے رونے نہیں دیتے سکینہ فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندان ہوئی روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی قید خانے
قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصومہ کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچے کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے، سنتی ہوں دادی پہ یہ ظلم ہوا تھا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر بھی خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، ہائے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی،
آپ کے سامنے جب آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے یہ تو اچھا یہ تو اچھا ہوا نہیں صغرا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا بین یہ کرتے ہی خاموش ہوئی وہ اکبر آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کر آپ کو میری قسم آپ کو میری قسم کیجئے وعدہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین مولانا ابوالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت کریمہ جو بڑی معروف ترین آیت ہے اور مسلسل اس آیت کریمہ پر گفتگو ہوتی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی چونکہ ائمہ طاہرین اور پروردگار عالم کے ہدایت کے انتظام
اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو بہترین پیغام یہ آیت دے رہی ہے وہ واضح ہے، کسی پہ ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود جب یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے منتخب کر لیا ہے اپنے خاص نمائندوں کا جن کا کردار یہ ہے، یہ کہہ کر آیت ان صفات کی طرف گفتگو کرتی ہے جو اس کے الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ ظاہراً اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اسے تلاوت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ در حقیقت جو گہرائی اور جو وسیع مفاہیم ان آیات قرآنی میں ہیں کہ جو امامت سے متعلق ہے، کہ جہاں ایک طرف کلام پروردگار ہے تو وہیں پر ہمارے اپنے عقائد کو پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جسے ہم ساری دنیا کے سامنے آشکار کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ اسے نہیں بتایا گیا کیونکہ دوسروں میں ہم میں وہی فرق ہے، ہم نے اسی کو امام مانا جسے خدا نے منتخب کیا ہے۔ لوگوں نے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں، فہرست بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد سے لے کر کتنے ادوار، چاہے وہ آج کا ہی دور کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب جس کو بھی اپنا سرپرست مانتے، جسے بھی اپنا حاکم مطلب جانے یا جس کو بھی اپنا قائد تصور کریں، وہ سب کے سب منصوص من اللہ نہیں ہے۔ نہ کردار کی ضمانت ہے ان کی، نہ ہی کوئی ان کا ہدف خدا کا ہدف ہے، نہ ہی ان کا کوئی مقصد خدا کے لیے ہے۔ بس انہوں نے مان لیا ہے اور وہ اپنے تخت و تاج کو سنبھال چکے۔ تو یہ سب سے بہترین مقام ہے کہ جو آیہ کریمہ پیش کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کل عرض کیا، دو باتیں کل عرض کی گئی تھی، ایک عزائے سید الشہداء معراج انسانیت ہے، یعنی اگر تہذیب و تمدن، آزادی اور سر بلندی کہیں سے ملتی ہے تو وہ امام حسین کی عزاداری سے ملتی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف یہ آیہ کریمہ اس سلسلے کو پیش کرتی ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے امام بھی ویسے ہی منتخب کیا، بنایا جیسے اس نے نبوتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے نبیوں کو بھیجا اور اماموں کے لیے امت کو اختیار دے دیا، پیغمبر کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جب آپ آ جائیے گا تو آپ امت کو یہ اختیار دے دیجئے، امت جسے چاہے چن لے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خود قرآن کی لفظیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جو کوئی بھی پیغمبر اکرم کی جگہ پر آئے گا اسے ویسا ہی باکمال ہونا چاہیے جیسا پیغمبر اکرم باکمال تھا، اسے ویسے ہی صفات کا حامل ہونا چاہیے جو پیغمبر اکرم کے صفات ہیں، سوا نبوت کے، جو خاتم النبیین، جو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف ترین حدیث جسے ہم حدیث منزلت کہتے ہیں، جو مولا کائنات کی فضیلت اور شان کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، سوا اس کے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی سلسلہ نبوت ختم ہو گئے۔ یا اور بھی احادیث جو آپ کے معروف ترین ارشادات میں، نہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ میری شریعت کے بعد کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ میری کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے، یہی کتاب رہے گی، یہی شریعت رہے گی اور یہی پیغام میرا صبح قیامت تک رہے گا۔ تب ضرورت نبی کی نہیں ہے کہ جو شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے،
بلکہ ضرورت کس بات کی ہے؟ جس شریعت کو پیغمبر نے پیش کیا اس شریعت کی محافظت کرے اور امت کو راہ راست پر رکھے، امت کو لے کر جائے راہ راست پر، امت کو لے کر جائے منزل نجات پر۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ اسے مانا جائے جسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، ہم نے انہیں تمہارا سرپرست بنایا، ہم نے انہیں تمہارا ولی بنایا۔ یہ خود ضمیر پروردگار عالم نے پیش کر دی کہ وہ سب کے سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم نے آ کے اسے چن لیا ہے۔ اور پھر روز اول سے ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی یہ پیغمبر کے دور کی بات ہوگی یا پیغمبر کے بعد کی بات نہیں، آغاز خلقت میں ہی اعلان کر دیا کہ میں بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جناب آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ کہ میں بشر بنا رہا ہوں، اپنی روح پھونکوں گا، تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، فرشتوں کے لیے حکم ہے۔ انسان بنا، بشر بنا رہا ہوں، لیکن یہ کون ہے؟ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ فقط اپنی صنائی اور اپنی قدرت کا شاہکار ہی پیش نہیں کیا خدا نے، اس شاہکار کے ساتھ سلسلہ ہدایت کو پیش کر دیا ہے کہ آغاز کائنات میں ہم نے یہ واضح کر دیا کہ جیسے زندگی شروع ہو رہی ہے لطف پروردگار سے، ویسے ہی لطف پروردگار سے ہدایت کا انتظام بھی شروع ہو رہا ہے۔ جب پہلی ہی منزل میں پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا کہ بنانے والے ہم ہیں، تو پھر امت کو کہاں سے اختیار آ گیا کہ امت کسی کو چن لے اور یہ کہے یہ خلیفہ ہے؟ امت کو کہاں سے اختیار آ گیا کہ یہ سرپرست ہے؟ امت کو کہاں سے یہ اختیار آ گیا کہ یہ ہمارے لیے جانشین پیغمبر؟ ہرگز نہیں۔ کتنا ہی امت اجماع کر لے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، امر پروردگار ہے جو ولی امر کو پہچنواتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد کیونکہ یہاں ہدایت ہے کہ ہم نے اس لیے انہیں قرار دیا تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ جناب آدم کے لیے کہا ہم خلیفہ بنائیں، جناب داؤد کے لیے کہا ہم آپ کو خلیفہ بنا رہے ہیں، جناب ابراہیم کے لیے کہا ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ یعنی جو سیرت سنت الہیہ ہے، جو طریقہ کار ہے ارسال رسول کا، پیغمبروں کو بھیجنے کا، رسولوں کو مبعوث کرنے کا، وہ طریقہ کار یہی ہے کہ پروردگار عالم جہاں جسے چاہتا ہے اسے مبعوث کرتا ہے، جہاں جسے چاہتا ہے اسے پیغام پہنچانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو جب ہمیشہ سے سلسلہ یہ رہا، تب جو سب سے بہترین نبی ہے، اولین و آخرین میں سب سے اعلیٰ ترین ذات والا صفات ہے، جس کے لیے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو پوری کائنات نہ ہوتی، ویسا نبی آ کے دین کو پہنچائے اور اللہ کہے کہ آپ جب ہمارے پاس آ جائیے تو امت کو خالی چھوڑ کے مت آئیے گا، بلکہ اسے اپنی جگہ پہ رکھیے گا جسے ہم نے بنایا ہے، جسے ہم نے منتخب کیا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ کار نبوت سے فارغ ہو جائیں اب اپنی جگہ پہ نصب کر دیجئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے گا۔ جناب موسیٰ کلیم توریت لینے کے لیے گئے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ نے 30 راتوں کا ان سے وعدہ کیا کہ آپ آئیے کوہ طور پر، تو پورے اس کے اپنی تفصیلات، ان تفصیلات میں گئے بغیر آپ آئیے کوہ طور پہ آئیے، 30 دن کا وعدہ تھا، 10 دن اور آگے بڑھ گئے، نتیجے میں 40 دن۔ ٹھیک ہے، توریت لینے گئے، وعدے پروردگار ہیں، تو جب گئے ہیں تو یوں ہی امت کو چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، ایسے ہی امت کو سرگرداں ہونے کے لیے چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ کیا کہا؟ میں جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں تمہارے لیے پیشوا اور سرپرست کوئی ہے تو میرا بھائی ہارون ہے۔
جبکہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، جا کے آئیں گے، جا کے توریت لے کر آئیں گے. یعنی آنے کا بھی وعدہ کیا ہے، جانے کا بھی اعلان کیا ہے. اس کے باوجود رفت و آمد کی خبر دینے کے باوجود امت کو بغیر سرپرست کے انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، امت کو بغیر پیشوا کے نہیں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے کسی کو بھی بنا دیتے، جیسے جو لوگ یہ ضد کر رہے تھے ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو لے کے گئے تھے کوہ طور پر جناب موسیٰ. اتنے آدمی تھے، جب ضد کرے، جب ان کی دلیلوں کو نہیں مانی، لے کے چلے گئے. ویسے کسی کو بھی کہہ دیتے کہ بھائی اتنے بزرگ موجود ہیں قوم میں جو جہاں دیدہ ہیں، تجربے کار ہیں، جیسے عام طور پہ بحثیں ہوتی ہیں، تو ایک تجربے کار گروہ ہے، اسے بنا دیا، کوئی کمیٹی بنا دیتے، کوئی شورا بنا دیتے کہ سب مل کے امت کے کام کو دیکھ لیں، امت کے اچھے برے کی تمیز کر لیں. ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کو کہیں تو کسی کو اعتراض ہوگا، ان کو بنا دیا، ان کو نہیں بنایا، ان کو کیوں کہا، ان کو کیوں. ایک کمیٹی تشکیل دے دیتے، ایک شورا بنا دیتے. لیکن نہیں، انہوں نے اپنی جگہ پر اسے رکھا جو اہل بیت جناب موسیٰ سے ہے، اور امت نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. سب خاموش رہے. انہیں پتا تھا کہ اگر کلیم اللہ جا رہے ہیں تو ان کی جگہ پہ وہی آئے گا جو ان جیسا کمال رکھتا ہو. اور یہی چیز پیغمبر اکرم کے لیے کہ اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں تو پیغمبر کی جگہ پر وہی آئے جو پیغمبر جیسا ہو. صلوات پڑھے محمد راج. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ جو لوگ جناب ہارون سے متمسک رہے وہ نجات پا گئے. جنہوں نے سامری کے جادو سے متاثر ہو کے راہ ہدایت کو چھوڑ دیا ان پہ عذاب نازل. اس نے گوشالہ بنا دیا، بچڑا بنا دیا، سب اس کے دیوانے ہو گئے. نتیجہ ان پہ عذاب نازل ہو. بچے کون؟ جنہوں نے جناب ہارون کا دامن تھاما تھا، جنہوں نے جناب ہارون کو اپنا امام مانا، اپنا نبی مانا، اپنا سرپرست مانا. اللہ نے ان کے لیے نجات رکھی. تو باقی سب پر عذاب آ گیا. جبکہ وہ کوئی فرعونی نہیں تھے جن پر عذاب آیا. توجہ کریں عزیزان گرامی، وہ فرعون کے ماننے والے نہیں ہیں جن پہ عذاب آیا ہے. تھے سب کے سب جناب موسیٰ پہ ایمان لانے والے، وہ تھے سب کے سب بنی اسرائیل والے. اس کے باوجود ان پر عذاب آیا. جس قوم کو نجات دے کر وہ لے کر آئے اس کے باوجود اس پر عذاب آیا. تو کیوں عذاب آیا؟ وہ تو جناب موسیٰ کی نبوت کا اقرار بھی کر چکے تھے، کہتے بے شک بنی اسرائیل ہے، بے شک وہ نجات پا کے آئے ہیں. اس کے باوجود کہ اللہ نے انہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن چونکہ ہارون کے در کو چھوڑ دیا لہذا موسیٰ پر جو ایمان لائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہی چیز ہے جسے پیغمبر اکرم نے بتلایا اور قرآن نے بتایا، لا کلمہ پڑھے جائیے جب تک اقرار ولایت علی نہ ہوگا کلمہ فائدہ نہ دے گا. صلوات پڑھے محمد ران. یہ منزل ہے عزیزان گرامی. جبکہ انہیں جناب موسیٰ کے نبوت کا اقرار کیا، اگرچہ کہ بھٹک گئے سامری کے جادو سے، اس بچڑے کو دیکھ کر بھٹک گئے. بھٹکے کیوں؟ اگر جناب ہارون کے ساتھ ہوتے تو انہیں گمراہی نہ نصیب ہوتی. انہوں نے چھوڑ دیا. پیغمبر کی حدیث منزلت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یعنی اے علی آپ کو وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ حدیث جلی ہے، یہ حدیث بالکل روشن ہے. یعنی اب جو بھی مقابلے میں آئے گا دنیا کتنا ہی اس کا احترام کر لے، قدرت کی نگاہ میں وہ سامری ہے اس امت کا، اس امت کا سامری ہے. اب چاہے اپنے شعبدے سے بہکا دے یا اپنی دستکاری سے بہکا دے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. قرآن میں بھی یہ لفظ ہے، قرآن میں بھی لفظ طاغوت آیا ہے. اور وہی آپ زیارتوں میں بھی دیکھیں گے، آپ دعاؤں میں بھی لفظ جبت و طاغوت، یعنی جن پر ہم لعنت پڑھتے ہیں اس میں طاغوت کا لفظ آپ کو مل جائے. بے ظالموں پر لعنت ہے، قاتلوں پر لعنت ہے، غاصبوں پر لعنت ہے،
اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان پر بھی لعنت ہے. جو لوگ ظلم اور غصب کرنے والوں کی داستان سن کر بھی خاموش رہے, سمعت بذالک ورضیت بہ, ان پر بھی لعنت. اور اس کے ساتھ اس طریقے کے ان تمام گروہوں پر جنہوں نے طاغوت کا ساتھ دیا, حق کو دیکھتے ہوئے انکار کیا. یاد رکھیں عزیزان, سخت ترین منزل ہے. اللہ نے انسان کو حق شناسی کا جوہر دیا, حق شناسی کو پہچاننے کا جوہر اسے عنایت کیا ہے. ہر انسان کی عقل میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ حق و باطل کو تمیز دے سکے, حق و باطل کو تمیز. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات کی حدیث اور مولا کائنات کے خطبے کا فقرہ ہے. انبیاء علیہم السلام کے بعثت کا مقصد یہ تھا جو عقل کے خزانے چھپے ہوئے ہیں اسے باہر نکالا جائے. کیا مطلب ہے اس کا عزیزان؟ یعنی فطرت انسان, اور اللہ نے انسان کو جو عقل جیسی نعمت عنایت کی ہے جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہے ساری مخلوقات میں, اور یہ امتیاز اس کا اس لیے ہے کہ اسے عقل دی ہے. اور عقل کا کمال یہ ہے کہ حق اور باطل کو پہچانے, حق اور باطل کو پہچانے, خیر اور شر کو پہچانے, خیر سے بہتر خیر کو دیکھے, شر سے بدتر شر کو پہچانے. یہ ساری صلاحیت اللہ نے انسان میں اسے دی ہے. اب بدترین مقام یہ ہے, ہدایت کا اعلان کیا جا چکا, ہادی کو پہچنوایا جا چکا, اب اس کے باوجود وہ انکار کر رہا ہے, تو بدترین عذاب اس کے لیے ہے. اور بدترین عذاب کیسا ہے؟ کہتے دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے, آخرت میں اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہی وجہ آپ دیکھ لیجئے گا, جہاں سے رائے ہدایت سے ہٹا کوئی سا بھی گروہ وہ کبھی پنپ نہیں پایا ہے, کیونکہ حق باقی رہتا ہے, باطل مٹ جایا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اور یہ ایک اور سچائی ہے عزیزان, یہاں قرآن نے اعلان کیا حق باقی رہے گا, باطل مٹ جائے گا. ساتھ میں ایک اور سچائی ہے, حق وہی رنگ میں ہے جو پہلے تھا, ویسا ہی ہے جیسے تھا. باطل کو آپ دیکھیں بدلتے جائے گا, بدلتے, کبھی اس صورت میں آئے گا, کبھی اس صورت میں آئے گا, کبھی اس شکل میں آئے گا, کبھی اس حیت میں آئے گا, کبھی ادھر دکھے گا, کبھی ادھر دکھے گا. کیوں؟ ہر طرح سے شیطان چاہتا یہ ہے کہ حق کو چھپا دیا جائے. مگر اسے کیا کیا جائے؟ جہاں پر پروردگار عالم نے حق کو اتنا جلی رکھا ہے کہ اسے کوئی طاقت چھپا نہیں سکتی ہے, تو وہ وہی چیز ہے جو امامت کہلاتی ہے. اگر عقیدہ امامت سالم ہے, کتنا ہی گمراہی کی فضائیں چلتی رہے, ہوائیں چلتی رہے, ہمیشہ انسان حق پہ باقی رہے گا. صلوات پڑھے محمد. یہ کہ ہم نے انہیں امام بنایا, یہ مفہوم اس کا, یہ اس کی دلیل ہے عزیزان گرامی, کہ ہم اسے بھیج رہے ہیں جسے ہم نے چنا ہے, جسے ہم نے بنایا ہے, جسے امت نے نہیں بنایا. تو موسیٰ کلیم گئے ہیں تو ہارون کو چھوڑ کے گئے ہیں, پیغمبر اکرم تشریف لے کر گئے ہیں تو اپنے مقام پہ مولا کائنات کو پیش کیا ہے. اب جو دیکھ کر انکار کرے, سن کر انکار کرے, یقین رکھنے کے بعد انکار کرے, اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ شقی ترین انسان, کیونکہ پیغمبر نے یہ کہا جیسا میں ہوں ویسے علی ہیں, جیسے کمالات ہیں ویسے ہی علی کے کمالات. کیونکہ اللہ نے پہلے ہی انتظام یہ کر دیا کہ ہم نے انہیں بنایا, ہم نے انہیں منتخب کیا. واقع غدیر میں اس ملعون کا تذکرہ ہم سنتے جس پر عذاب نازل ہوا, جس پر عذاب نازل, وہ یہی تو الزام لگا رہا تھا, یہی تو جھٹلا رہا تھا. آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے جہاد کا حکم دیا, ہم نے جہاد کیا. آپ نے حج کا حکم دیا, ہم نے حج کیا. اب تو حد ہو گئی, آپ نے اپنے بھائی اور داماد کو اپنا جانشین بنا لی. اب بتائیں کیا وہ حکم جو آپ نے نماز کا دیا تھا آپ کی طرف سے تھا, خدا کی طرف سے؟ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا حکم خدا, میرا کام پہنچانا ہے, میرا کام اس حکم کو پہنچانا ہے.
جیسے تمام احکام اللہ نے نازل کیے ہیں، ویسے ہی علی کی خلافت کا اعلان خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ علی کی خلافت و ولایت کا اعلان کیا جائے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اعلان کیا، پھر کس انداز سے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، یعنی ساری زحمتیں ختم ہو جائیں گی اگر علی کی ولایت کا اقرار اور اعلان نہ کیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد پیغمبر جیسے کمالات، پیغمبر جیسے معجزات، پیغمبر جیسے کرامات، پیغمبر جیسی تعلیم کوئی دے سکتا ہے تو مولا کائنات اور ائمہ طاہرین، اس نے کہا جعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر کی طرف بلاتے، اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور وہی نیکیوں کو انجام دینے کا حکم ہم نے انہیں دیا ہے۔ ساری زندگی نیکیوں کا پینے میں اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بن۔ اتنی معروف ترین آیت، الفاظ اتنے جلی ہیں، اس کے باوجود کتنا ان کی عقلوں پر اور آنکھوں پر پردہ پڑا، کتنا ان کی عقلوں اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ خدا کہہ رہا ہم نے انہیں بنایا ہے۔ جب خدا نے کہا ہم نے انہیں بنایا ہے، کوئی آگے بڑھ کے تو کہے کسے بنایا ہے، کسے بنا؟ ٹھیک ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے انبیاء کے تذکرے، چونکہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، انبیاء کا ذکر کیا خدا نے، انہی کی طرف اشارہ ہے، ہم نے ان سب کو بنایا۔ بے شک انبیاء کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو جو شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں ان کے لیے تو ہدایت کیا انتظام کر کے اعلان کر رہا ہے، اور جو قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے کیا اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا؟ بھئی آپ تو خود توجہ کریں، یعنی جو شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اب نہ اس شریعت پر عمل ہوگا، نہ اس کے احکام کو یہاں پیش کیا گیا۔ پیغمبر کے آنے کے بعد جتنی شریعتیں تھی سب منسوخ ہوں، چاہے جناب ابراہیم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ، تمام شریعتیں جو اولو العزم پیغمبر جن کی نبوت پوری دنیا پر ہے، کسی خاص خطے اور گروہ کے لیے نہیں، انبیاء میں کچھ خاص گروہ کے لیے، کچھ خاص علاقے کے لیے نفس کے نبی بھی رہے ہیں، مگر یہ اولو العزم پیغمبر جن کی کل کائنات پر نبوت اور رسالت ہے، یہ سب ہونے کے باوجود پیغمبر اکرم نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا، اب نہ کسی کی رسالت کے لیے ہے، نہ کسی کی شریعت کا اعلان ہوگا، نہ کسی کی کتاب رہے گی، کیونکہ پیغمبر کی شریعت آئی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ جو احکام، جو چیزیں شروع سے تھیں وہ اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گی، کہ جسے اللہ نے حلال کیا وہ ہمیشہ حلال ہے، جو پیغمبر اکرم نے کی، جو حرام وہ حرام۔ لیکن جو آداب و شریعت کے قوانین ہیں جو بتقاضائے زمانہ بدلتے رہے ہیں، اب کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، تو جو شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں یعنی جس کا حکم اب نہیں لاگو ہوگا، اس کے لیے تو انتظام کا اعلان خدا کر رہا ہے، اور جو قیامت تک رہنے والی ہے جس کی شریعت، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کرے گا، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے بھی ویسا ہی انتظام کرے گا جیسے پہلے انتظام کیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد آپ اندازہ کیجئے، قرآن ٹھیک ہے روایات ہیں، روایات دونوں طرف ہیں، تمام فرق اسلامی میں روایتیں ہیں، مگر اس کے باوجود اگر الفاظ قرآنی کو بھی کوئی دیکھ لے کافی ہے۔ الفاظ قرآنی سے کوئی حق کو پہچاننا چاہے، بہترین راستہ ہے اس کے لیے یہی آیات کہ پروردگار عالم نے انہیں منتخب کیا، اور جب اللہ انتخاب کرتا ہے ویسے ہی کمال دیتا۔ پیغمبر اکرم کی دنیا سے جانے کے بعد ایک گروہ آیا اہل کتاب کا، جو پیغمبر کے زمانے میں بھی آیا تھا، پورا واقعہ ہے دیدار میں، واقعہ نہیں، اس کے دو جملے آپ کے سامنے عرض کروں، لہذا اس طرح سے آپ خلاصہ بطور سماعت کر سکتے۔ پیغمبر اکرم کے دور میں بھی آ چکا،
پیغمبر کے سامنے اس نے پیغمبر کی تعلیمات دیکھی، اور پیغمبر کی تعلیمات دیکھنے کے بعد پیغمبر سے اجازت چاہیے، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم لوٹ کے اپنے علاقے میں جائیں گے اور وہاں کے جو معتبر ہیں یا جو بھی قبائل ہیں ان کے سرداروں کو اور اپنے علماء کو لے کر آئیں گے، اور جو ہم معجزہ آپ سے کہیں آپ جب دکھائیں گے ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ پورے واقعے کا خلاصہ ہے۔ یہ آئے پیغمبر کے زمانے میں، کب پیغمبر کے صفات کو دیکھا، اہل کتاب تھے، پڑھ چکے تھے انجیل و توریت، جو بھی ان کا عقیدہ رہا کہ ہم آئیں گے آپ کے پاس، دیکھ لیا پیغمبر سے بات کر لی، پیغمبر سے کہا ہم آپ کے پاس آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ کہ بھائی کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ پیغمبر تو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے جا کے پیغمبر کی نبوت کا اعلان کیا تو لوگ دلیل پوچھیں گے، تو کوئی دلیل تو یہ دیکھ کے آئے ہیں، تو لہذا بہتر ہے کچھ خاص لوگوں کو لا لیا جائے، اور جو قبائل کے سردار ہیں، جو ان کے علماء ہیں، ان کے سامنے دو بدو بات ہو جائے سیدھی سیدھی۔ پیغمبر اکرم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ اور جب دوبارہ واپس آئے، پیغمبر دنیا سے جا چکے، پیغمبر اکرم دنیا سے جا چکے، اور جیسے ہی مدینے میں آئے انہوں نے کہا بھائی ہم رسول سے ملنا چاہتے ہیں، تو جب وہ تو دنیا سے چلے گئے، کہا کون ان کا جانشین ہے، تو لوگ لے کر گئے ایک جگہ پر، جو بھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی بیٹھے ہوئے تھے، جب دیکھا انہیں لوگوں نے تو کہ بھائی کون ہے یہ لوگ، کہ یہ پیغمبر اکرم کے سے ملنا چاہتے تھے، لہذا پیغمبر نہیں ہے، تو کہا جو جانشین پیغمبر ہوگا ان سے ملیں گے۔ تو وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب ان کا تصور یہ ہے کہ جو نبی نے وعدہ کیا ہے جانشین کو اسے پورا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو وعدہ کیا اسے پورا کرنا، جو عہد ہے اسے پورا کرنا چاہیے، پر وہ اتنا تو جانتے تھے کہ جو نبی کی جگہ پہ آئے گا اسے صرف ظاہر کی باتوں کا نہیں، دلوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو یہ تو پہلا ہی مرحلہ تھا۔ اب یوں اگر آپ ہماری عام زبان میں کہہ رہے پہلے ہی بیچاروں کو جھٹکا لگ گیا ہو، تو وہ خود پوچھنے لگے بھئی کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، کیا کرنا چاہیے آپ کا، کیا معاملہ تھا۔ تو یہ پہلے ہی منزل تھی جو ان کو ہلا چکی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطن سے واقف نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں جو لوگ جس کو اپنا اپنا مانتے ہیں، کم سے کم انہیں اتنا تو معلوم ہے کہ جو بھی امت کا سربراہ ہوتا ہے اسے امت سے زیادہ اختیار خدا دیتا ہے، اسے امت سے زیادہ اختیار دیتا ہے۔ تو پہلی منزل تھی ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، کیا بات ہے آپ کی، کہنے آپ کے رسول نے ہم سے ایک عہد کیا اور وعدہ کیا تھا۔ تو کیا وعدہ کیا، پھر آپ اس وعدے کو پورا کریے۔ کہ ٹھیک ہے آپ بتائیے، ہم اس کے وعدے کو پورا کریں گے۔ تو کیا وعدہ کیا تھا، اب آپ تصور کریں عزیزان، کہ ہم نے کہا تھا ہم اس وقت آپ پہ ایمان لائیں گے جب ہم وہ معجزہ کہیں جو آپ کر کے بتائیں۔ تو کیا کہا تھا تم نے، تو انہوں نے کہا آپ اس پہاڑ سے ناقے کو نکال کے بتائیے، یعنی بالکل ویسا ہی اصرار جیسا جناب صالح کے زمانے میں ہوا تھا، جیسا جناب صالح کے زمانے میں ہوا تھا۔ پیغمبر اکرم پھر ایسا نہیں کہ ایک ناقے کو نکالیے، انہوں نے ناقے کی شرطیں بتائی تھی، وہ ایسے رنگ کا ہونا چاہیے، اس پہ بال ایسے ہونا چاہیے، اور چونکہ جناب صالح کے دور میں وہ بچے کے ساتھ آئی تھی اونٹنی ناقہ، لہذا آپ کے پاس بھی ایسے ہی آنا چاہیے۔ پیغمبر نے اسے ماننا تھا۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، تو کہا آپ کے نبی نے تو وعدہ کیا ہے، اب آپ اس وعدے کو پورا کیجئے گا۔ آپ اندازہ کیجئے عزیزان گرامی، جو نبی نے وعدہ کیا اسے جانشین نبی پورا کرتا ہے، کیونکہ جانشین نبی کو ویسے ہی کمالات کا حامل ہونا چاہیے جیسے کمالات نبی کے ہوتے ہیں، جیسے کمالات نبی کے ہوتے ہیں۔ اب پورا واقعہ ہمیں اسے اپنی زبان میں خلاصہ کیا عزیزان گرامی۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ وہ معجزہ دکھائیے جو جناب صالح کے دور کا تھا،
جناب صالح نبی کے دور میں تو اونٹنی نکل کے آئی تھی، اب آپ بھی بتائیے. اور پھر شرائط کے ساتھ ہے کہ خالی اونٹنی نہ نکلے، ایسے ایسے اس کے خصوصیات ہونا چاہیے، تو بھی ساتھ میں وہ بچے بھی ہو، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو. جو ان کا حال نہ جانتا ہو وہ کیسے معجزہ بتا سکتا ہے؟ مولا کائنات کے سامنے جب یہ کہا تھا جناب ابوذر نے، یار اور بھی ایسے واقعات ائمہ کے دور میں آپ کو ملیں گے کہ جیسے چونٹیوں کا جو چھتا ہوتا ہے یا چونٹیوں کا جو بل ہوتی ہے، کتنے ہزار کتنے لاکھ چونٹیاں ہوتی ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم سب بھی دیکھتے ہیں کتنی جاتی ہیں، گھروں میں بھی چونٹیاں نکلی. تو کہا اس خدا کی کیا شان ہوگی جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. ارشاد فرمایا اس کی ذات تو بلند و بالا ہے. یہ دیکھو کہ دیکھنے والا جب اسے دیکھ رہا ہے تو یہ بتائے گا کتنے اس میں نر ہے کتنے اس میں مادہ ہے. صلوات پڑھے محمد یہ منزل ہے عزیزان گرامی. تو جیسے ہی ان لوگوں نے کہا آپ کے نبی نے یہ وعدہ کیا تھا، اب کیا کہتے، جواب کیا دیتے، کیا جواب دیا جائے؟ ایک ایسے دو راہے پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا کہ جو ان کی حقیقت کو سارے مدینے کے سامنے پیش کر رہا ہے. اس کے باوجود وہ بدبخت ہیں جو اطراف بیٹھے ہیں، وہ بدبخت ہیں جو اطراف بیٹھے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب جواب تو دے نہیں سکے، یعنی یہ سب باتیں ہمارے اختیار سے باہر ہے. وہ بھی چونکہ اہل کتاب سے اٹھ کے نکلے کہ یہ نبی کا جانشین نہیں ہو سکتا ہے جس کا اختیار نہ ہو. آپ اندازہ کیجئے نہ علم ہے نہ اختیار ہے. علم دلوں کے حال کو جاننا ہے، اختیار یہ کہ معجزے کو بتائے. جناب سلمان بیٹھے تھے، ان کی زبان وہ جانتے ہیں، وہ اپنی زبان میں کہتے ہوئے نکلے. ظاہر اب یہاں تو کچھ کہیں گے تو گردن کاٹ دیں گے، تو جب اپنی زبان میں کہتے ہوئے نکلے تو جناب سلمان نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں راستہ صحیح کیا ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں راستہ تمہیں کہ صحیح کیا ہے. اور فوراً لے کر مولا کائنات کے سامنے آئے کہ یا علی انہیں اس عہد کو دیکھنا ہے جو اللہ کے رسول نے ان سے کیا ہے. کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں. اور یہ کہہ کر آپ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، امام حسین کی طرف اشارہ کیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کے بعد ایک وہ معجزہ نظر آنے لگا. کہا میرے لال یہ جتنے چاہتے ہیں انہیں دکھاتے چلے جاؤ، میرے لال یہ جتنے چاہتے ہیں دکھاتے چلے جاؤ. یہاں تک کہ جب وہ دیکھنے لگے تو فوراً کلمہ پڑھ کر یہ کہا جس کا اختیار زمین و آسمان میں ہو وہی جانشین رسول ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد یہ منزل ہے. صلوات پڑھے آپ حضرات. اب اس کے بعد جملہ ہے عزیزان، یہ جملہ ختم ہو، میں اسی سے ربط مصائب پہ آؤں. اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ وسیع نبی آپ ان ناکوں کو لوٹا دیں، آپ ان ناکوں کو لوٹا دیں. دیکھیں پہلے کہا نکالیے، پھر آپ ان ناکوں کو لوٹا دیجئے. کیوں ایسا چاہتے ہو؟ کہ ایک ناقے کو امت برداشت نہ کر سکی، ایک ناقے کو امت برداشت نہ کر سکی تو اتنے سارے ناقے جب آئیں گے اگر اس کی توہین کی جائے گی تو مدینے میں کوئی بچے گا نہیں، مدینے میں کوئی بچے گا نہیں. عزیزاں وہ اہل کتاب ہیں، اتنا انہیں احساس ہے. اور امت نے اہل بیت پر کیسا ستم ڈھایا، امت نے اہل بیت کو کتنا رلایا. آپ اندازہ کیجئے عزیزاں، اس نے بارہا جناب صالح کے ناقے کی مثال دی آئمہ نے. یعنی جناب ناقے کا سالہ اتنا محترم ہے کہ پروردگار غضبناک ہو گیا، ساری امت کو ختم کر دیا ہے. زہرا کا فرزند تو کتنا بلند والا ہے،
مثال دی ہے آئمہ نے عزیزان گرامی، فرزند زہرا کا کتنا بڑا مقام ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے کہا میرے لال آپ میں ہار پکڑے اس ناقے کی، اللہ اکبر، کیوں کہا؟ تاکہ پہچانوانا مقصود تھا، دیکھو حسین کو پہچانو، دیکھو حسین کو پہچانو، اور امت نے کیا کیا؟ سر تن سے جدا کر دیا۔ بس مجلس ختم ہو گئی عزیزان گرامی، یہیں پر گفتگو رکیے، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھ جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے گا سر تن سے جدا کر دیا، اس لیے دعاؤں کا فقرہ ہے، میرا امام وہ مظلوم امام ہے کہ جس پر پہلے بھی گریہ ہوتا رہا اور قیامت تک بھی گریہ ہوتا رہے گا، جس پر پہلے بھی گریہ ہوتا رہا اور قیامت تک گریہ ہوتا رہا۔ پہلے سے مراد کیا ہے؟ جناب آدم کے دور سے لے کر اور قیامت تک حسین ابن علی پہ گریہ ہوتا رہے گا، اور یہ خصوصیت سید الشہداء کی ہے، کائنات کی ہر شے نے گریہ کیا ہے حسین پر، چاہے ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہو یا سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہو یا خشکی پہ رہنے والی مخلوق ہو، سب نے حسین ابن علی کی شہادت پہ گریہ کیا، مگر ہائے اس بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا جسے حسین چاہتے ہیں، اس بہن کو رونے نہیں دیا گیا، اس بیٹے کو رونے نہیں دیا گیا۔ جب بھی اہل بیت روتے ظالم تعزیانہ لے کے آگے بڑھتا، ظالم تعزیانہ لے کر آگے بڑھ جاتا، بچے گریہ کرتے، بچوں کو تماچے مارے جاتے۔ اللہ اکبر، کل جملہ عرض کیا تھا میں نے عزیزان گرامی، قافلہ کہاں آ رہا ہے، قافلہ کہاں آ گیا ہے؟ یہ وہی دن ہے کہ جہاں اہل بیت غربت سے قیدی بنائے گئے اور کہاں کوفے میں لائے گئے۔ یہ وہی کوفہ ہے جو مولا کائنات کا دار الخلافہ ہے، جہاں ایک ایک آتا مولا کائنات کے در پر، اور یہ دن آ گیا کہ علی کی بیٹیاں سربرہنا ہے اور بازار میں تماشا دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی ایک منظر، بس مجلس ختم ہو گئی، مولا کائنات کے وقت شہادت جب آپ وصیتیں فرما رہے تھے، ایک ایک کو صبر کی تلقین کر رہے تھے کہ میرے لال صبر کرنا، میرے لال صبر کرنا، میں تمہیں خدا کے حوالے کر رہا ہوں۔ لیکن جب جناب زینب آئی ہے، میرا مولا رونے لگا، گریہ کرنے لگا، صبر کی تلقین تو کی، علی کیوں رو رہے ہیں؟ علی کی نگاہیں دیکھ رہی ہے یہی کوفہ ہوگا، زینب کو قیدی بنا کر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي وسيدي ومولاي رضا بقضائه وتسليما لأمره. یا عباس 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 یا یا عباس 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 زندہ میں تڑپ کر یہ سکینہ نے پکارا بابا میرے بابا زندہ میں تڑپ کر یہ سکینہ نے پکارا
سکینہ نے پکارا، بابا میرے بابا زندہ میں تڑپ کر یہ سکینہ نے پکارا، بابا میرے بابا، اب ظلم و ستم سے نکتا خط نہیں بابا، میرے بابا، امداد کا یہ وقت ہے جلدا او خدا را، زندہ میں تڑپ کر یہ سکینہ نے پکارا، بابا میرے بابا، بے درد سے ظالم نے میرے چھینے گوگے، بابا میرے بابا، رونے بھی نہیں دیتا مجھے شمر ستم گئے، زندہ میں تڑپ کر یہ سکینہ نے پکارا، بابا میرے بابا، رخسار پہ دیکھو تو تماشوں کے نشہ ہے، بابا میرے بابا، قاسم ہے کدھر اکبر و عباس کہاں ہے، زندہ میں تڑپ کر یہ سکینہ نے پکارا، بابا میرے بابا، کیا جرم ہمارا ہے بتاتا نہیں کوئی، بابا میرے بابا، اس قید مصیبت سے چھڑاتا نہیں کوئی، زندہ میں تڑپ کر یہ سکینہ نے پکارا، بابا میرے بابا، عباس 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 میرے بھائی، عباس میرے بھائی، چلا یاری، میرے بھائی، عباس عباس میرے بھائی، شبیر یہ کہتے تھے رو رو کے سرے مقتل، ماشاء اللہ یا علی، رو رو کے سرے مقتل، تم سو گئے دریا پر اور ہم کو کیا بے کل، تم سو گئے دریا پر اور ہم کو کیا بے کل، ہے عالم تنہائی، ہے عالم تنہائی، عباس 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 میرے بھائی، عباس 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 میرے بھائی، ڈھارس تھی سکینہ کو زندہ ہے چچا اس کا، ڈھارس رست سکینہ کو زندہ ہے چچا اس کا، لے آئے گا دم بھر میں رخ پھیر کے دریا کا، لے آئے گا دم بھر میں رخ پھیر کے دریا کا، مرنے کی خبر آئی، مرنے کی خبر آئی، عباس 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 میرے بھائی، عباس 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 میرے بھائی،
سے گئے رن کو ٹوٹی ہے کمر میری تم جب سے گئے رن کو جو نور تھا آنکھوں میں باقی نہ رہا دیکھو نور تھا آنکھوں میں باقی نہ رہا دیکھو جاتی رہی بینائی جاتی رہی بینائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی دریا پکیا قبضہ لہرا دیا پرچم کو دریا پکیا قبضہ لہرا دیا پرچم کو مشکیزہ بھرا لیکن پانی نہ پیا دیکھو مشکیزہ بھرا لیکن پانی نہ پیا دیکھو پیاسوں کی جو یاد آئی پیاسوں کی جو یاد آئی علی عباس عباس میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی اے شیر جری تم تو زینب کا سہارا تھے شیر جری تم تو زینب کا سہارا تھے پیاسوں کے سفینے کا ساحل تھے کنارہ تھے پیاسوں کے سفینے کا ساحل تھے کنارہ تھے مشہور تھی سخائی مشہور تھی سخائی عباس عباس علی میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا نے ازا وفا کی عطا ناصرہ نے ازا وفا کی عطا ناصرہ نے ازا وفا نو کے سنا کے اوپر کہتا تھا فرق سرور گھر لٹ گیا ہے میرا مارا گیا برادر اماں غریب ہوں میں 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 اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے اس امتحان میں اس نے بھی سرخرو کیا ہے اس کی لغت بنا کر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں
اماں غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا اماں بتاؤں کیوں کہ سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خرج قبضے میں رکھ کے کوثر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں پرچھی جب پسر کے سینے سے میں نے کھینچی السار و اخروبا کی قاسم کی لاش دیکھی ابن امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں آپ آ گئی ہے اماں یاد آ رہا ہے بچپن وہ ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے گھر کا آنگن اب خاک کا ہے بستر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں دل غم سے چاک بھی ہے زخموں میں خاک بھی ہے اڑتی ہوئی نظر میں خیموں کی راکھ بھی ہے زینب کا ہے کھلا سر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں کیسا باپ تھا جو اے دور امتحانی روتی رہی سکینہ میں دے سکا نہ پانی آئے یقین کیوں کہ اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ جل 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 میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے ہو کربلا کی اداسی کربلا کی اداسی وہ کربلا کی اداسی تمہیں بلاتی ہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل ہائے ہائے